اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص اس سورہ کا نام ہے اور ایک نام اس کو سورۃ الاحد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 4 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کو مکے میں نازل کیا گیا۔ یہ سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب تمام عیذ رسانیوں سے تھک کر کفار بیٹھ گئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال یہ کیا کہ آپ کا خدا کیسا ہے؟ آپ جو لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں تو وہ کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، وہ کون سی دھات کا ہے، کتنا قیمتی ہے؟ تو ہمیں یہ تو بتائیے تاکہ ہم بھی جو ہے اس کو نعوذ باللہ تلاش لیں، کیونکہ اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا عقیدہ پیش فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف تھا جس کو آپ نے اثر نو پیش کیا، اور آپ نے شریعت کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا، اور آپ نے عقیدوں کو مکمل کیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے، اور نہ کوئی نیا عقیدہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پیش کیا تو اس وقت کفار اور مشرکین کے ذہنوں میں جو عام تھے، جہلا تھے، اس میں پڑھے لکھے جو تھے ان کو معلوم تھا کہ وہ پچھلے آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ ہی ایک ہے، لیکن جو عام انسان تھے، جو جہلا تھے، ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس ہم جو معبود اپنے ہمارے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور ان کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر ہم رکھتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم ایک نہیں 2 معبود بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسا ہے آپ کا اللہ، کیسا ہے؟ یعنی ان کے پاس جو ہے دوئی کا، ان کے پاس جو ہے 2 کا، اس کے پاس جو ہے ان کے پاس جو پارٹنرشپ کا، ہر طرح کا عقیدہ ان کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر ان بنیادی جو عقیدوں کے اندر جو غلطی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ منفرد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مثیل نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو معبود جو بنا کر یہ رکھتے تھے، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشتے، یہ بے نیاز نہیں ہوئے بلکہ یہ محتاج تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کچھ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں، یہ کچھ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو نسبت ہے اس نسبت کو جوڑا جاتا تھا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے فرمایا نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا وہ بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ساجدار۔ جو معبود جو پرستش کیا کرتے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے مشرک، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش کا خدا الگ ہے، دھوپ کا خدا الگ ہے، روٹی دینے والا خدا الگ ہے، قحط ڈالنے والا خدا الگ ہے۔
بیماری دینے والا خدا الگ ہے اور شفا دینے والا خدا الگ ہے۔ انہوں نے شعبے بنا رکھے تھے، ڈپارٹمنٹ بنا رکھے تھے، اور ہر ایک کا ایک انہوں نے خدا مقرر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجھیدار یا اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلے ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اکیلے ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے تابع ہے اور اسی کے اشاروں پر ہے، اور وہ جب چاہے جب موسموں کو بدل دے، جب چاہے جب سمندر میں طوفان اٹھا دے، اور جب چاہے جب ہوائیں چلا دے، آندھی چلا دے، جب چاہے جب وہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے، اور جب چاہے جب کسی کو صحت یابی عطا فرما دے، کسی کو بھوکا مار دے اور کسی کو کھلا دے، اور کسی کو عزت دے اور کسی کو ذلت دے، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، بلکہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یہ اکیلے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی یہاں پر جو ہے وضاحت کی ہے اور ان کو بیان کیا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نہ اس کا نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص تھا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو سورت ہے سورۃ الفلق اور پھر سورۃ الناس، یہ آخری کی جو 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ دینے والی صورتیں، انسان کو کسی بھی چیز سے پناہ دینے والی اور انسان کا تحفظ کرنے والی یہ 2 صورتیں ہیں۔ یہ معوذتین اسی سے تعویذ کا لفظ نکلا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے دھاگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو ہے لیمو پانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہاون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتارا تھا جب کہ آپ پر کوئی کسی نے جادو کر دیا تھا۔ جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی ایک میں لے کر پھرا دو، تم بھی نہاون ڈال لو، پانی ڈال لو، غسل کر لو، ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو نازل فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا اور یہ معوذتین کی ہیں۔ کئی صحابہ اکرام کا یہ اتفاق ہے اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ یہ تعویذ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے علاج کے طور پر اتارا ہے، یعنی مستقل طور پر۔ لیکن جمہور یہ کہتا ہے کہ جمہور علماء اور جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں قرآن شریف میں داخل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علاج کے لیے اتارا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔